اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں آپ کا خیر خواہ عبدالقدیر بن محمد بن عفان بلسخہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمن میں ہم آج اس نشست میں نماز عشاء پڑھنے کا طریقہ اور نماز عشاء کی سنتیں اور نفل نمازوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ محترم سامعین، نماز عشاء کے بارے میں نے جن مستند فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے معلومات حاصل کی ہے وہ یہ ہے: المبسوط، الرسالۃ الشافعی، فقہ شافعی، شافعی فقہ، شافعی بہشتی زیور اور شافعی تحفۃ الباری شامل ہے۔ آئیے سامعین، نماز عشاء کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نماز عشاء 4 رکعت والی فرض العین جہری نماز ہے، یعنی آواز سے پڑھے جانے والی فرض نماز ہے، جس کی 4 رکعتیں سنتیں ہیں، 2 غیر موقدہ جو نماز عشاء فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور 2 سنت موقدہ جو نماز عشاء فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد 3 رکعت نماز وتر بھی ہے جو سنت موقدہ ہے۔ نماز عشاء کا اول وقت مغرب کے بعد آسمان کی سرخی غائب ہو جانے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اختیاری وقت 1/3 رات کے گزرنے تک رہتا ہے، اور وقت جواز صبح صادق کے نمودار ہونے تک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے، اس سے قبل کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ نماز عشاء پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ نماز عشاء پڑھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کریں، یعنی باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور دونوں پاؤں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رکھیں، اور عورتیں اپنے پاؤں ملا کر رکھیں۔ اس کے بعد نماز کی نیت دل سے کریں اور زبان سے یوں کہیں جو سنت ہے۔ نماز کی نیت اس طرح کریں: نویت اصلی فرض العشاء 4 رکعات ادان مستقبلاً الی الکعبۃ للہ تعالی۔ اور اگر مقتدی ہو تو یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو مستقبلاً سے پہلے مقتدیاً یا معموماً کہے، اور اگر خود امام ہو تو اماماً کہے، اور اگر نماز قضا پڑھی جا رہی ہو تو ادان کے بجائے قضاءً کہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے جو سنت ہے۔ ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے کان کی اوپری کنارے کے مقابل ہو، اور دونوں انگوٹھیں کان کی لو کے مقابل ہو، اور ہتھیلی کاندھے کے مقابل آ جائیں۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دوپٹہ یا چادر سے باہر نہ نکالیں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں۔ ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر دل پر اس طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ سے بایاں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ کے پنجے اور کلائی کا کچھ حصے کو پکڑے۔ عورت اور مرد دونوں کے لیے یہی سنت طریقہ ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد دعا افتتاح پڑھے، جس کا پڑھنا ہر فرض اور تمام نفل نمازوں میں سنت ہے۔ اس دعا کو دعائے توجہ بھی کہتے ہیں، اور دعا افتتاح یہ ہے: اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ دعا افتتاح پڑھنے کے بعد طاؤس پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے جو مستحب ہے۔ طاؤس کے بعد سورہ فاتحہ ماہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے، جو امام اور مقتدی دونوں پر فرض ہے، خواہ نماز سری ہو یا جہری ہو۔ امام کو جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اتنی دیر چپ رہنا مستحب ہے جس میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکے۔ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد ضم سورہ کی تلاوت سنت ہے۔
ہر فرض نماز اور سنت و نفل نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ یعنی قرآن مجید کی کچھ صورتیں تلاوت کرنا سنت ہے۔ ضم سورہ ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اور رفعین کرتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور رکوع میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان رب العظیم و بحمدی، جس کا پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اور رفعین کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، جسے اعتدال بھی کہتے ہیں، اور اگر امام ہو تو بلند آواز سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، اور مقتدی اور تنہا پڑھنے والے ربنا لک الحمد حمدن کثیرن مبارکن فی کہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ سجدے میں جانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پھر پیشانی زمین پر رکھے، اس طرح کہ پیشانی اور سجدگاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے، یعنی بیچ میں نہ رہے، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پیٹ کو ران سے ملائے رکھیں۔ پھر کم سے کم 3 یا زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان رب العالی و بحمدی، جس کا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے اٹھے اور جلسے میں مفترش بیٹھے، یعنی اپنے بایاں پاؤں لیفٹ لیگ کو بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پیر رائٹ لیگ کو اس طرح کھڑا کرے کہ پیر کی انگلیاں قبلہ رخ ہو، اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنے کے قریب رانوں پر رکھے اور ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہو۔ پھر یہ دعا پڑھے، ربی اغفر لی وارحمنی۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے کی طرح دوسرا سجدہ بھی کرے۔ سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر جلسہ استراحت یعنی تھوڑی دیر بیٹھ کر دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں، پھر دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ادا کریں، مگر اس میں دعا افتتاح نہ پڑے۔ جب دوسری رکعت پوری ہو جائے تو دونوں سجدوں کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں اور مفترش بیٹھ جائیں اور تشہد اول پڑھے، یعنی التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تشہد پورا پڑھ کر درود شریف صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھے، اس کو تشہد اول کہتے ہیں۔ تشہد کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھیں کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں تک پہنچے، مگر دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ کی مٹھی بند کر کے صرف کلمے کی انگلی دراز رکھی جائے۔ تشہد میں الا اللہ کہتے وقت کلمے کی انگلی اٹھانی چاہیے، انگلی کو حرکت دینا مکروہ ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اٹھے اور رفعین کر کے ہاتھ باندھے، اور باقی 2 رکعتیں بھی اس طرح پڑھے، مگر ان 2 رکعتوں میں امام ہو یا مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ یعنی قرآن مجید کی دوسرے صورتیں نہ پڑھے۔ آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کو تشہد آخر کہتے ہیں، اس میں طوریق کی حالت میں بیٹھنا سنت ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے یہی سنت و مسنون طریقہ ہے، یعنی دایاں پاؤں رائٹ لیگ کے پنجے کو کھڑا رکھے اس طرح کہ اس کے انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رہے، اور بایاں پاؤں لیفٹ لیگ کو دائیں پیر رائٹ لیگ کی پنڈلی کے نیچے سے نکال کر زمین پر ٹیک کر بیٹھے۔ اس بیٹھنے کو طوریق کی حالت میں بیٹھنا کہتے ہیں۔ تشہد کے بعد درود کا پڑھنا نماز کے ارکان و فرائض میں سے ہے۔ کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، لیکن درود ابراہیم کا پڑھنا مسنون ہے، اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا افضل اور مسنون ہے۔ درود ابراہیم اور دعائے معصورہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور دعائے معصورہ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن العذاب الجہنم واعوذ بک من الفتنة المسیح الدجال واعوذ بک من الفتنة المحی والممات۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دعائے معصورہ ختم ہونے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے ارادے سے
پہلا سلام دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ پھیرنا نماز کے فرائض میں سے ہے، اور دوسرا سلام بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پھیرنا مسنون یعنی سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں جو مصلی اور فرشتے ہیں ان کی نیت کرنی چاہیے، اور مقتدیوں کو چاہیے کہ امام دونوں سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیریں۔ نماز ختم ہونے کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ اور پڑھنا اور دعا کرنا مسنون ہے۔ سامعین، یہ تھا نماز عشاء فرض کے بارے میں بیان۔ اب آئیے سامعین نماز عشاء کی سنتوں کے بارے میں مختصر معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نماز عشاء میں 4 رکعتیں سنتیں ہیں۔ جو نماز عشاء سے پہلے 2 سنت نماز ہے جو غیر موقدہ ہے، یعنی جس کے پڑھنے پر ثواب اور نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں، اور نماز عشاء کے بعد 2 سنتیں موقدہ ہے جس کے پڑھنے پر ثواب نہ پڑھنے پر گناہ ہے۔ یہ 4 سنتوں کے علاوہ 3 رکعت نماز وتر بھی ہے جو سنت موقدہ ہے، جو نماز عشاء فرض اور سنتوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سنت نمازوں کا طریقہ بھی نماز عشاء کی فرض نماز پہلی 2 رکعتوں کی طرح ہی ہے، صرف اس سنت نماز کی نیت الگ ہے۔ سنت نماز کی نیت اس طرح کرنی چاہیے: نویت اصلی سنت العشاء رکعتین ادان مستقبلا الی الکعبۃ للہ تعالی۔ محترم سامعین، میں نے کوشش کی کہ فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نماز عشاء فرض اور سنتوں کے بارے میں مفید و جامع معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ اس حقیر کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی اور بھول چوک ہو تو اللہ اپنی رحمت سے عفو و درگزر فرمائے، اور ہمارے والدین اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط نماز وتر کے بارے میں ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ کے خیر خواہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔